دیکھیں، پہلے تو میں 27ویں ترمیم پر آپ کی بات کر لیتا ہوں. یہ ہمارے یہاں ہر ترمیم کو ایک ہوا بنایا جاتا ہے. ترمیم لانے کی جب بات ہوتی ہے تو یہ دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ترمیم کرنا اس ملک میں خود ایک ترمیم کے برابر ہے. بھائی، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، ان کا کام قانون سازی ہی ہے. پورے سال ان کو ترمیم کرنی ہے. یہ تو 27ویں ہے، میرے حساب سے بہت لیٹ ہو گئے. ہمیں تو ابھی 77ویں ترمیم کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ قانون سازی کا عمل جاری و ساری رہنا چاہیے. اگر تمام سیاسی جماعتیں کسی ترمیم پہ متفق ہیں اور اگر اپوزیشن اس پر متفق نہیں ہے تو اس کو سیاسی ایشو نہیں بنانا چاہیے. سینٹ کا جو ایوان ہے اور یہ جو پارلیمنٹ ہے، اس کا کام ہی ترمیمیں کرنا ہے. آج میں ایسی کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ پاکستان میں 1969 کے ایکٹ کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. بہت سارے آرڈیننس کے تحت پاکستان میں قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے. تو قانون سازی کی جائے. قانون سازی ایک اچھا عمل ہے، اسے تواتر کے ساتھ ہوتے رہنا چاہیے. یہ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، یہ پاکستان کو پیچھے دھکیلنے کی بات ہے. ہاں، اگر کسی ترمیم پر کسی کو اعتراض ہے تو اس پہ ڈسکشن کی جائے، اس پر بات کی جائے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ ترمیم ہی نہ کی جائے؟ یہ تو پاکستان کی ترقی کو روکنے کے مترادف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے دوسری بات کی، ایک سانحہ آج ہوا ہے. رات میں نے خود ٹی وی پر دیکھا کہ ایک 24 سالہ نوجوان جو کہ رامسوامی کے علاقے میں رہتا ہے، ساؤتھ میں گارڈن دھوبی گھاٹ کے قریب، 24 سال کا نوجوان، اپنے گھر کا بڑا بیٹا. 4 ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی. اس کی بیوی بھی ہاسپٹلائز ہے اور 3 ماہ کی حاملہ ہے. اور میں جب ان کے گھر گیا تو اس کے والد نے کہا کہ میت کو ہم ایمبولنس سے باہر نہیں نکال رہے کیونکہ لاش جو ہے اس کا سر جسم کچلا ہوا ہے. تو یہ ظلم اور بربریت ہے. اس پر جتنے الفاظ کہیں وہ کم ہیں. لیکن ظلم یہ ہے کہ رات میں نے ٹی وی پر دیکھا کہ ایک شخص اسلحے کی نمائش اور فائرنگ کر رہا ہے. پنجاب میں اسلحے کی نمائش پر پابندی ہے. پنجاب میں سیاستدان بھی ڈالا لے کے پیچھے نہیں چل سکتے. پنجاب میں قانون پر عمل درآمد نظر آ رہا ہے، جس پر میں مریم نواز صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم یہ اسلحہ کلچر کو ختم تو کیا. چاہے وہ حکمران ہوں یا طاقتور لوگ ہوں، وہ قانون پر عمل درآمد کرتے نظر آ رہے ہیں. مجھے کسی جاننے والے نے کہا کہ میں نے اسلام آباد سے پنجاب کی طرف جانا ہے، لاہور جانا ہے، تو میں یہ ڈالا اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا. یہ ہے قانون کا ڈر. تو میں شکریہ مریم نواز صاحبہ کہ آپ نے یہ ریت ڈالی. لیکن جب میں اپنے صوبے میں دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ایک شخص پولیس کی موجودگی میں، آپ سب میڈیا نے دیکھا ہے، یہ کوئی الزام نہیں ہے اور کسی کو الزام کے طور پہ نہیں لینا چاہیے. اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالنے کی ضرورت ہے. اس پر بات چیت نہیں ہونی چاہیے. اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو، سیاستدانوں کو، حکومت کو ایک پیج پر ہونا چاہیے اور آج کے بعد پابندی لگا دی جائے اس طرح کے لوگوں کو اسلحہ لے کر چلنے پر کہ ایک طرف تو ایک ڈمپر نے ایک بچے کو کچل دیا اور اس کے بعد جو لواحقین ہیں اس کے اوپر فائر کیا جا رہا ہے. یہ بہت ہی غیر مناسب رویہ ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. میں خود اس کے گھر گیا ہوں اور میں نے آئی جی صاحب کو بھی کہا ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کریں اور اس کو اس کو فی الفور انصاف فراہم کیا جائے. فی الفور. یہ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے اور میں خود اس کیس کے پیچھے کھڑا ہوں. میں نے پہلے بھی کہا تھا تو کچھ لوگوں نے اس کا سیاسی مذاق بنایا
کہ گورنر کہہ رہا ہے کہ میں ڈمپر کو روکوں گا. یہ میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ اس کو اوپر مذاق بنے, میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں. یہ لفظی وہ نہیں تھا کہ کوئی میں آ کے ڈمپر کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. یہ لفظ ان چیزوں کو روکنے کے لیے استعمال کیا تھا میں نے, کہ خدارا اس کو روکیں. قانون پر عمل درآمد کرنا سب کا حق ہے. اگر ڈمپر والے کی غلطی ہے, اس سے ایک حادثہ ہو گیا ہے, تو ڈمپر ایسوسی ایشن کو بھی اس میں اظہار تعزیت کرنا چاہیے. اس میں یہ تھوڑی ہونا چاہیے کہ جی اس کو سیاسی معاملہ بنا لیا جائے, اس کو سیاسی رنگ دے دیا جائے, اس میں دھمکیاں دی جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کی قطعی گنجائش نہیں ہے. اور میں اس پہ حکام بالا سے بات کروں گا کہ اس پر عمل درآمد کرایا جائے. اور یہ جو آج واقعہ ہوا ہے, اسی کو مثال بنا کر کڑی سے کڑی سزا دی جائے. کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے. دیکھیں, ہم نے آج پائمیک کے نام سے ایگزیبیشن ہو رہی ہے, میں اس میں آج دوسری بار گیا ہوں. جو جدید ٹیکنالوجی اور اسلحہ ہماری نیوی, ماشاءاللہ میں مبارکباد دیتا ہوں پوری پاک نیوی کو, ان کے نیول چیف کو, کہ وہ جس طرح سے رات دن محنت کر رہے ہیں. مجھے کئی سبمرینز کے بارے میں بتایا گیا, کئی جہاز جو خود نیوی بنا رہی ہے, کچھ ترکیہ کے اشتراک سے, کچھ امریکن ٹیکنالوجی. تو میں اس پر صرف یہی کہوں گا کہ بھائی آزما کے دیکھ لو. ویسے ہی نیوی والے بھی تیار کھڑے ہیں ایئر فورس کی طرح کہ ہمیں بھی موقع ملے. تو اگر بھارت کو ہمارے ساتھ اس پر ٹیسٹ میچ کرنا ہے تو نیوی ریڈی ہے, میں پہلے سے خود بتا رہا ہوں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ قانون سب پر لاگو ہونا چاہیے, اس سے کوئی نہ نہیں کرے گا. اگر ہیلمٹ نہیں پہنا تو چلان ہونا چاہیے, سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تو چلان ہونا چاہیے, اگر سگنل توڑا ہے تو چلان ہونا چاہیے. یہ تو ہے قانون پر عمل درآمد. لیکن قانون خود قانون پر عمل درآمد نہ کرے, وہ غلط بات ہے. کہ اگر کوئی ان سے پیسے لے کے ان کو چھوڑ دے. اور یہ جو چلان اور ای چلان کی بات ہو رہی ہے, اس پر جو مجھے بتایا گیا ہے اور سوشل میڈیا پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو دیکھے کہ اگر پنجاب میں ایک چلان کے پیسے 500 روپے ہیں اور یہاں 5000 ہیں, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, تو وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ہی ملک میں رہتے ہیں اور ایک ہی قانون سب پر اپلائی ہونا چاہیے. یہ کراچی میں رہنے والے لوگ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ادر لفظ میں اگر میں بتاؤں کہ یہ ہیوی چلان جو ہیں وہ ہیوی ڈمپرز تو پے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک سواری سے دوسری سواری تک ہزاروں روپے لیتے ہیں. لیکن ایک موٹر بائک والا جو کہ پورا دن 300-400-500 روپے ہی کی دہاڑی کرتا ہے, تو وہ کیسے 500 سے 5000 کا چلان دے سکتا ہے؟ تو پھر بھی میں کہتا ہوں یہ حکومت سندھ کو چاہیے کہ وہ دیکھیں اگر پنجاب کے اور ہمارے ریٹس میں کوئی ڈفرینس ہے تو اس کو ٹھیک کریں. لیکن اسی سائٹ پر میں یہ کہوں گا کہ شہریوں کا بھی کام ہے کہ وہ قانون پر عمل درآمد کریں, عمل درآمد کے اوپر چلیں, قانون پر چلیں. قانون توڑنے یا اوور اسپیڈ کرنے سے, سگنل توڑنے سے پھر جو نقصان ہوتا ہے وہ جانی نقصان ہوتا ہے, اور وہ کسی بھی خاندان کے لیے ایک ایسا نقصان ہے جس کی کوئی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے. شکریہ سب.